بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے، اور جو سگریٹ پینے والے ہیں یا نسوار رکھنے والے ہیں، پان کھانے والے ہیں، ان کے ماتھے پہ اکثر 12 بج جاتے ہیں۔ تو کوئی بھی بات کرتا ہے تو آگے سے وہ پھر گالیاں نکالتا ہے یا غصہ کر جاتا ہے، لڑ جاتے ہیں، جیسا کہ ہمارے اوپر کوئی احسان کیا ہے اس نے نسوار چھوڑا ہے۔ تو اس کا آسان حل یہ ہے، اگر بندے کو غصہ آ جائے یا آگے سے کوئی اس کو برا بلا کہے، گالی نکالے، تو یہ فوراً کہے بھائی میرا روزہ ہے۔ یہ کیا کہے؟ میرا روزہ ہے۔ تو جس نے اگر کوئی بری بات کی بھی ہوگی نا، اس کو شرم آئے گی، آئندہ وہ اس طرح بات نہیں کرے گا۔ اور آپ کا جتنا بھی غصہ ہوگا کہ اس کو جوابی تپڑ لگائے، اس کے دان توڑ دے، اس کا سر پاڑ دے، تو جب آپ نے یہ کہا نا بھائی میرا غصہ ہے، تو اللہ رب العزت بھی آپ کو صبر عطا کریں گے۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ ویسے بھی رمضان کے بغیر اپنے غصے پہ عمل نہیں کرنا چاہیے، غصہ پی جانا چاہیے، لیکن رمضان میں اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم بڑے بڑے ثواب سے کیا ہو جاتے ہیں؟ محروم ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم رمضان میں نیکی کرتے ہیں اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، تو اگر ہم کوئی گناہ کر لیں تو اس کا عذاب بھی کیا ہے؟ بہت زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لیس الشدید بالسرعۃ، تمہارے اندر پہلوان وہ نہیں ہے، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ جو کسی دوسرے پہلوان کو نیچے گرائے۔ پہلوان وہ نہیں ہے کہ کسی دوسرے کو پچاڑے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پہ قابو رکھے، جو وہ غصے کے وقت اپنے نفس سے کیا رکھے؟ قابو رکھے۔ ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور کہا، اے اللہ کے رسول، اوصینی، مجھے وصیت کرے، یعنی مجھے کوئی نصیحت کرے، مجھے کوئی اچھی بات بتائے۔ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا تغضب، غصہ مت کرو، لا تغضب، غصہ مت کرو۔ فرد ذالک مرارا، اور کئی مرتبہ یہ کہا، وہ شخص نے پھر کہا مجھے کوئی وصیت، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جج یا ثالث، فیصلہ کرنے والا، اگر وہ غصے میں ہے اور وہ فیصلہ کرے گا تو اس کا وہ فیصلہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو غصے کے وقت فیصلہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ اور غصہ کے جب بندہ غصہ ہو تو اس کا جو عقل ہے اس کے اوپر پردہ آ جاتا ہے، اس کے اوپر کیا آ جاتا ہے؟ تو وہ پھر بے عقل والا کام کر جاتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے پھر؟ بے عقل والا کام کرتا ہے۔ اور جب بے عقل والا کام کرتا ہے تو کئی مرتبہ گناہ کبیرہ بھی سرزد ہو جاتا ہے۔ گناہ کبیرہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ سرزد ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اگر کسی کو غصہ آئے، انسان تو ہے ہم، شیطان پیچھے پڑا ہوا ہے، پھر کیا کرے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اذا غضب احدکم وهو قائم، جب تم میں سے ایک بندہ غصہ ہو اور وہ کھڑا ہے، فلیجلس، تو وہ اپنی حالت تبدیل کرے، وہ بیٹھ جائے، وہ کیا کر لے؟ اور اگر پھر بھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تو فلیستجع، وہ لیٹ جائے، وہ کیا کر لے؟ لیٹ جائے۔ اور اگر رمضان نہ ہو تو پھر پانی پیے یا کوئی اس کو پانی پلائے۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔